الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی سیریز کے حوالے سے یہ آج کا چوتھا درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بات بیان ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کو سربلند کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کی کیا فضیلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور کسی بھی مرنے والے کے لیے ہم ان کے مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے شرعی طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح صحابہ کرام نے کتاب و سنت کے اوپر عمل کیا اور کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی کچھ آیات سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153، 154، 155، 156، 157۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موضوع بیان کیا ہے جس کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، کس طرح مدد حاصل کرو گے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی یہ دو عظیم ترین نیکیاں ہیں، صبر اور نماز۔ تو ان دو نیکیوں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی استعانت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی حمایت، اس کی رحمت برکتوں کو حاصل کرو، تم صبر کر کے اور نمازیں ادا کر کے۔ یہ بڑی عظیم نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں نیکیوں کا خوب اہتمام کریں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے کثرت سے نمازیں ادا کیا کریں، فرض نمازیں بھی اور سنتیں اور نوافل کے اندر بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد کو حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی رضا ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ ان سے راضی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے خوش ہے، وہ اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی رضا ان کے لیے ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اور نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 154، ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تم نہ کہنا ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، جو شہادت کو پا گئے، اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، یعنی شہید ہو گئے، شہادت کے درجے کو حاصل کر لیا، تم انہیں اموات نہ کہنا کہ یہ مرے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہیں، نہیں، بل احیاء، بلکہ یہ تو زندہ ہیں، ولاکن لا تشعرون، ہاں یہ بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیسے ہے۔ اب یہ بڑی ایک عظیم ایک نصیحت ہے یہاں، اور ایک بڑا غور و فکر تدبر کے لیے ایک نقطہ ہے کہ بل احیاء ولاکن لا تشعرون، کہ وہ تو زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کو، یعنی وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہیں، دنیا کے اندر تو وہ قتل ہو گئے، انہوں نے شہادت کے رتبے کو الحمدللہ حاصل کر لیا، اب ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رب کی نعمتوں میں وہ زندہ ہیں، یعنی برزخی زندگی میں، وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہیں بلکہ برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں، اور عظیم مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ شہادت کو حاصل کر لیتے ہیں، انہیں اموات نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں برزخ کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ان کیفیت کو نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، تمہیں اس کا شعور، اس کا ادراک حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب دوسری دنیا میں جاتا ہے برزخ کی زندگی میں، تب اسے پتہ چلتی ہیں باتیں۔ عام زندہ لوگوں کے لیے وہ ایک پردہ ہے، تو تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 155 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارا ایک امتحان ہے، یہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ کس چیز سے؟ کہ ہم تمہیں خوف کے اندر مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ کچھ خوف تمہارے اوپر مسلط ہوگا، دشمنوں کا خوف مسلط ہوگا، جنگیں ہو جائیں گی، محاصرے ہو جائیں گے، قتال اور معرکے ہوں گے، تو ہم تمہیں خوف کے اندر مبتلا کریں گے۔ یا اور طریقے سے بھی خوف ہوتا ہے، کبھی بارشیں نہیں ہوتی ہیں، قحط سالی کا خوف ہے، کبھی زلزلے، آندھی، سیلاب، مختلف آفات آتی ہیں، تو ہم تمہیں خوف کے اندر مبتلا کریں گے، والجوع اور بھوک کے اندر، کھانا پینا کم ہو جائے گا، قحط سالی ہو جائے گی، یا جنگیں ہوں گی، کھانا پینا نہیں ملے گا، یا اور وجوہات ہو جائیں گی، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہیں کمی کر کے، تمہارے مال و دولت کے اندر، تمہارے اموال کے اندر کمی کر کے، اور تمہاری جانوں کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، یعنی زخم پہنچیں گے، تکلیفیں آئیں گی، زخمی ہو جاؤ گے، یا بیماریاں آ جائیں گی، تو یہ مراد ہے کہ تمہاری جانوں کے اندر کمی ہوگی، طاقت کم ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، قوت کم ہو جائے گی، زخم لگیں گے، یا بڑھاپا آ جائے گا، ضعیف ہو جاؤ گے۔ والثمرات، اور پھلوں کے اندر، پیداوار کے اندر، غلہ، اناج، پھل وغیرہ، ان کے اندر کمی ہو جائے گی، تو ہم تمہارا امتحان لیں گے ان چیزوں سے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کے اندر کمی کر کے، جانوں کے اندر اور پھلوں کے اندر، پیداوار کے اندر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ارشاد فرمایا کہ اس صبر کرنے والوں کو تو بشارت دے دیں، انہیں خوشخبریاں دے دیں، انہیں مبارک بادیں دے دیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو اس امتحان کے اندر، اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو جائیں گے نا، اللہ انہیں آزمائے گا، خوف کے اندر مبتلا کر کے، بھوک کے اندر، جانوں کے اندر، مالوں کے اندر، پھلوں کے اندر کمی کر کے، مگر جو لوگ اس کے اوپر صبر کریں گے، واویلا نہیں کریں گے، جزا فرا نہیں کریں گے، چیخیں گے چلائیں گے نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے سنت کے مطابق، یہ صبر ہے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، یہ صبر ہے، اور جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرتے رہیں گے، زبان پہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کے الفاظ، اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں، درود شریف، استغفار، تو زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ اور اگر آنکھوں سے آنسو بھی بہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبان سے ناشکری کے کلمات ادا کرنا، واویلا کرنا، چیخنا، چلانا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ تو وبشر الصابرین، تو بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو نہ چیختے ہیں، نہ چلاتے ہیں، نہ واویلا کرتے ہیں، نہ شور کرتے ہیں، نہ اور اس طرح کے خرافات والے کام کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اللہ کے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی مرضی جاری ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی قضاء و قدر ہمارے اوپر جاری اور ساری ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہمارے اوپر مسلط ہیں، اللہ کی تقدیر کا حکم ہمارے اوپر جاری ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، ہم اللہ کی رضا سے، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں سے راضی ہیں۔ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے،
پیدا کیا ہے اللہ نے، مارے گا اللہ، حساب کتاب اللہ لے گا، ہم نے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ہیں صبر کرنے والے، یہ ہیں صبر کرنے والے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی تو وہ لوگ ہیں حقیقت میں جن کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے جن کے لیے بخشش ہے، جن کے لیے مغفرت ہے، جن کے لیے رحمت ہے، اور جو ہدایت کے راستے پہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو چیختے چلاتے نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، شور نہیں کرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ صبر کرنے والے ہیں جن کے لیے بخشش ہے، رحمت ہے، اور ہدایت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 170 اور 171۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، جہاد کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، قتال کرتے ہوئے، دشمنوں کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، انہیں مردہ قرار نہ دینا، انہیں مردہ نہ خیال کرنا، انہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں، مگر کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، عند ربہم، جو سورہ بقرہ کی آیات تھی نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی تفسیر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کی تفسیر کر رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، کیونکہ قرآن بعض آیات کی بعض آیتیں تفسیر کرتے ہیں، تو قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن ہی سے کی جاتی ہے، پھر سنت سے کی جاتی ہے، احادیث مبارکہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ آیت قرآن پاک کی پچھلی جو آیت تھی سورہ آل عمران، سورہ بقرہ والی، اس کی تفسیر کر رہی ہے کہ تم شہیدوں کی جو زندگی ہے ان کا احساس نہیں رکھتے، اس کا شعور تمہیں نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو کہاں ہیں؟ دنیا میں تو وہ نظر نہیں آ رہے، تمہارے سامنے تو وہ مر گئے، تم نے خود انہیں دفنا دیا، ان کے گھر بار کے اندر جو ہے دوسرے لوگ رہنے لگے، ان کی بیویوں نے تو شادی کر لی عدت گزارنے کے بعد، ان کے تو جو ہے اموال ہے وہ تقسیم ہو گئے، ان کی وراثت تو تقسیم ہو چکی ہے، تو شہید کیسے زندہ ہے؟ اگر کوئی زندہ ہے دنیا کی زندگی میں تو بھلا پھر ان کی بیویاں بیوہ کیوں ہوں گی؟ وہ عدت گزارنے کے بعد دوسری شادیاں کیوں کریں گی؟ ان کے گھروں کے اندر دوسرے لوگ کیوں رہیں گے؟ ان کے جو وراثت ہے، ان کے اموال، وہ تقسیم کیوں ہوں گے؟ وہ تو زندہ ہے نہیں، وہ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، دنیا میں نہیں ہیں۔ اور رب کہاں ہے؟ اللہ تو آسمانوں پہ ہے نا، اپنے عرش پہ مستوی، تو شہیدوں کی جو زندگی ہے وہ یہاں نہیں ہے دنیا کے اندر، شہید زندہ ہیں مگر برزخی زندگی میں اللہ کے پاس جنتوں میں زندہ ہیں، شہید اللہ کی جنتوں میں ہے۔ اس کی تفسیر ابھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو شہید کہاں ہے؟ رب کے پاس، اونچے مقام پہ، جنتوں میں۔ جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے نا، جنت اللہ کے پاس ہے، اوپر ہے۔ تو شہید بھی اللہ کے پاس ہے، برزخی زندگی، اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو بل احیاء، وہ بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں اپنے رب کے پاس۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اب ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا نا، جو عظیم ایک موقع، ایک عظیم نعمت حاصل ہو گئی،
شہادت بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ. تو اللہ نے جو اس نعمت کبریٰ سے نواز دیا، شہادت عطا کر دی، ہر کسی کو یہ رتبہ ملتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو شہادت کی، ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں موت نصیب فرمائے. تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو نے عطا کیا شہادت کی موت، اونچا مقام اور مرتبہ، تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ خوش ہیں وہ تو بہت زیادہ خوش ہیں ان کے رب نے اپنے فضل سے جو نے عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور وہ اس پہ بھی خوش ہیں اپنے ان مومنوں کے بارے میں جو پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. وہ دنیا کی زندگی میں رہ گئے ہیں مگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے شہید ہو کے جب ان کا انتقال ہوگا، یا اللہ شہید نہیں بھی ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ مریں گے تو ہمارے پاس آ جائیں گے. تو ان کے اوپر اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا فضل عطا ہونے پہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، کہ اللہ کی جو نعمت ہے اتنی عظیم، ان کو سعادت حاصل ہوئی، شہادت کی موت نصیب ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی، عظیم مقام اور مرتبہ، اللہ تعالیٰ کا انعام، نعمتیں اور فضل، تو اس کے پر وہ یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہیں وہ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بے شک مومنوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا. مومنوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ان کی نیکیوں کی قدر فرماتا ہے. تو یہ دو مقام تھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کی بڑی فضیلت ہے، اونچا مقام اور مرتبہ ہے. اور یہ جو انعام یافتہ ایک جماعت ہے نا، جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، انعام یافتہ جماعت جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور انعام ہوتا ہے. اس کا تذکرہ ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 169. سورۃ النساء آیت نمبر 169 میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم، کہ یہ وہ اسپیشل لوگ ہیں، خاص لوگ، من المقربین، اللہ کے خاص لوگ، کہ اللہ تعالیٰ نے انعم اللہ علیہم، ان کے اوپر انعام کیا ہے، ان کے اوپر انعام کیا ہے، یہ منعم ہیں، انعام والے لوگ. تو جو اسپیشل انعام والے لوگ ہیں جن کے اللہ نے خاص فضل فرمایا ہے اور خاص الخاص انعام فرمایا ہے، وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، خاص انعام. والصدیقین، اور وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں. والشہداء والصالحین، اور وہ شہید ہیں اور پھر اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں. تو یہاں 4 جماعتوں کا تذکرہ ہوا. سب سے افضل جو ہے جماعت ہے انعام یافتہ جماعت، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل، احسان اور انعام ہے. تو نمبر 1 وہ انبیاء علیہ السلام ہے. نمبر 2 وہ صدیقین ہیں، صدیق کا درجہ نبی کے بعد ہوتا ہے. نمبر 3 پہ شہداء، تو جو شہداء ہیں ان کا نمبر 3 ہے، ان میں تیسری جماعت شہداء کی ہے. پھر نمبر 4 پہ وہ لوگ جن کو شہادت تو نہیں ملی لیکن وہ نیکیاں کرنے والے تھے، تقوی والے تھے، متقین تھے. تو یہ نمبر 4 پہ ہیں، یعنی جو تقوی والے ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان میں سے جن کو شہادت ملی وہ زیادہ افضل ہیں شہید. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا درجہ ہے انعام یافتہ لوگوں میں نبیوں کا، رسولوں کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ صالحین کا، نیک لوگوں کا. اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر بھی ایک فضیلت موجود ہے، اور بھی دیگر روایات ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ جب شہید کا خون گرتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، یعنی اس کی موت آتی ہے، قتل ہو جاتا ہے وہ جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، تو اس کے شہید ہوتے ہی اس کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. قرض معاف نہیں ہوتا، قرض کے علاوہ باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ہمیں بھی کبھی بھی جو ہے نا اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور کسی مجبوری کے تحت اگر قرضہ کسی سے لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے ادائیگی قرض کے لیے.
بہرحال تو شہید کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی شہادت کے وقت ہی، سوائے قرض کے۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے شہید کو کہ جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت سے بتا رہا ہوں، اور بخاری کی روایت کے اندر ایک الفاظ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خواب دکھایا، اور خواب کے اندر آپ کو جو ہے جنت میں لے جایا گیا، اور وہاں جنت کے اندر آپ نے انتہائی خوبصورت، انتہائی عالی شان، بہت زیادہ عمدہ اور شاندار محل دکھایا گیا آپ کو۔ تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا گیا، آپ سے کہا گیا، اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے شہداء کا مقام ہے، شہیدوں کا مقام ہے، جو آپ کی امت میں شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں، یہ محل ان کے لیے ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا عالی شان محل یہ شہیدوں کے لیے ہے۔ اگلا انعام شہید کو یہ ملتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، شہید کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگلا انعام یہ ملتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو قیامت کی گھبراہٹیں ہیں، خوفناک حالات ہیں، پریشان کن، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شہید کی حفاظت فرمائے گا، اور قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے، پریشانیوں سے شہید کو بچائے گا۔ اور اگلا انعام یہ ہے اس کے لیے کہ اس کے سر پہ ایک عزت اور وقار اور ایک کرامت کا، اللہ کے انعام و اکرام کا ایک تاج رکھا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا، اس کے اندر یاقوت لگے ہوئے ہوں گے، عزت و شرف، وقار، عظمت، کرامت ہوگی، یہ ان کا وی آئی پی پروٹوکول ہوگا میدان حشر میں۔ اور اس کا جو یاقوت ہوں گے، اس کا ایک ایک یاقوت جو ہے وہ دنیا و ما فیہا، جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے افضل ہوگا، ان سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شہید کو جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خواتین رکھی ہیں، جنہیں ہم جنت کی حوریں کہتے ہیں، یہ جنت میں ہی پیدا کی گئی ہیں۔ دنیا کی عورتیں تو الگ ہوں گی، دنیا کی بیویاں بھی ملیں گی، لیکن جو جنت کی خواتین ہیں، جنت کی حوریں، تو اللہ سبحانہ و تعالی 72 حوروں سے، یعنی 72 جنت کی خواتین سے جو ہے وہ شہید کا نکاح کرائے گا، اور اللہ تعالیٰ شہید کو یہ انعام بھی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، جو توحید کے اوپر فوت ہوئے ہوں گے، یعنی عقیدہ توحید لازم ہے، وہ لوگ جو اس کے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، جان پہچان والوں میں سے، جو عقیدہ توحید کے اوپر فوت ہوئے ہوں گے، انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، متبع سنت ہوں گے، لیکن گناہ گار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ شہید کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ شہید اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں سے، جان پہچان والوں میں سے 70 ایسے لوگوں کی، 70 ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ اللہ پاک اسے اجازت عطا فرمائیں گے کہ شفاعت کرو، اپنے جان پہچان والوں کو جنت میں لے کے جاؤ، تو ان کی شفاعت کا جو ہے نا ان کو اختیار ملے گا 70 ایسے لوگوں کی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو متبع سنت ہوں گے۔ بہرحال شہید کے لیے بڑے جو ہے نا انعام و اکرام ہے، بڑا اعزاز ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جب سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب احد کے جنگ میں تمہارے بھائی شہید ہوئے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں اس کی ضمن میں آئی ہیں حدیث، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ بقرہ کی پہلے آیتیں پڑھی گئی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو یہ جو آیتیں تھیں، پھر الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے بھی آیتیں نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام میں سب سے افضل جو شہداء ہیں وہ غزوہ بدر کے ہیں، غزوہ احد کے ہیں، پھر دیگر غزوات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جو غزوات ہوئے ان کے اندر جو شہید ہوئے وہ ہیں، پھر جو آپ کی وفات کے بعد جو ہے نا وہ شہید ہوئے، وہ سب صحابہ کرام جو شہید ہوئے سب سے وہ افضل ہیں۔ اور اس کے اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، تو یہ سب سارے شہداء ہیں، بالترتیب ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اللہ کی جنتوں میں اونچے مقام و مرتبے کے اوپر ہیں، یہ افضل الشہداء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو یعنی ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں ڈال کے جنت کے اندر چھوڑ دیا، اور وہ جنت کی نہروں اور باغات میں کھاتے پیتے ہیں اور ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے معلق ہیں، جو عرش رحمان اللہ کے عرش کے نیچے معلق قندیلیں ہیں، ان قندیلوں کے اندر وہ بیٹھتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں بھی جو ہے نا اس طریقے کا ذکر موجود ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں تو شہیدوں کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں کی جو ہے نا جو شکل کے اندر ڈال کے، یا ان کی روحوں کو شہیدوں کی سبز پرندوں کے جسم میں ڈال کے جنت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو وہ زندہ کہاں ہیں؟ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا نا کہ عند ربہم، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس ہیں زندہ۔ تو وہ رب کے پاس زندہ ہیں، اور زندگی کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن حدیث سے جو ہمیں خبر ملتی ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ شہید اللہ کے پاس اللہ کی جنت میں زندہ ہیں، اور سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیا گیا ہے، وہ جنت کی نہروں میں، جنت کے باغات میں مزے سے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یرزقون عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران کی آیت ہے نا کہ وہ انہیں روزی دی جاتی ہے، تو روزی کہاں؟ دنیا میں نہیں دی جاتی بلکہ جنت میں کھا پی رہے ہیں۔ شہید جو ہیں وہ جنت میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انہیں انعام و اکرام والی روزی جنت میں دی جا رہی ہے۔ ابھی حالانکہ جنت میں وہ گئی بھی نہیں ہے، قیامت بھی قائم نہیں ہوئی، لیکن یہ شہید کا اعزاز اور مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ جنت کے اندر کھا پی رہے ہیں۔ جنت میں تو مرنے کے بعد جائیں گے نا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، لیکن شہید کے لیے یہ اعزاز ہے، شہید کا یہ اکرام ہے کہ اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیا۔ ان کے جسم نہیں گئے، لیکن وہ ان کی روحیں جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں میں گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، چلتی چکتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، مزے کر رہی ہیں جنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے، رحمان کا جو عرش ہے، اس کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، چراغ، کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے کتنے اعلیٰ وہ ہوں گی۔ تو ان قندیلوں کے اندر جو ہے نا وہ پرندے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو شہیدوں کی روحیں ان پرندوں کے جسم میں ہیں، اور وہ ان قندیلوں پہ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مزے سے کھاتے پیتے ہیں جنت کے اندر۔ آگے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ راحت و آرام کی اور یہ مزے کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے لیے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات ان تک پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پہ غم کرنے کے بجائے خود بھی جہاد کریں، خود بھی قتال کریں، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو تمہاری خبر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو تمہاری خبر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل آتے ہیں سرتاج رسول پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیتیں لے کے، سورہ آل عمران کی آیتیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو یہ آیتیں پڑھیں کہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم، کہ وہ خوش ہیں، اللہ کے پاس روزی پا رہے ہیں، وہ یستبشرون، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بشارتوں میں ہیں، خوشیوں میں ہیں۔ آیت نمبر سورہ آل عمران 169، 170، 171، یہ آیتیں لے کے جبریل آئے اور امت کو، صحابہ کرام کو، مومنوں کو یہ خوشخبریاں دے دی گئیں، ان کے احوال کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اور بھی دیگر روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہداء سے کلام کیا، شہداء سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تمنا کرو، کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں سے کلام فرمایا اور پوچھا کیا چاہتے ہو، مانگو، تمنا کرو۔ تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کیا تو نے ہمیں وہ عظیم ترین نعمتیں نہیں دے دی جو کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، تو ہم اور کیا چاہیں گے؟ بس تو ہمارے احوال کی خبر جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں تک پہنچ جائیں کہ وہ غم نہ کرے ہمارے اوپر اور خود بھی جہاد کریں اور شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی، اور یہ آیتیں نازل ہو گئی سورہ آل عمران کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمنا کرو، مانگو مجھ سے، فرمائش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو وہ کہتے ہیں شہید کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم پھر جہاد کریں، پھر شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو میرا اٹل فیصلہ ہے
ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد میں کسی کو دوبارہ دنیا میں بھیج دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تم دوبارہ دنیا میں لوٹائے نہیں جا سکتے۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے شہیدوں سے جو ہے نا فرما رہا ہے کہ مانگو، کیا چاہتے ہو، کیا تمنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے ایک ایسی چیز مانگی جو اللہ کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے، جو اللہ نے تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں جا سکتا، مرنے کے بعد کوئی بھی شخص دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں جا سکتا۔ جب اللہ پاک نے سنا کہ شہید تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پھر سے جہاد کریں، پھر سے لڑائی کریں، پھر شہید ہو جائیں، پھر اور اجر و ثواب پائیں، پھر عظیم نعمتیں پائیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جس انسان کی موت آ جاتی ہے پھر وہ دوبارہ لوٹایا نہیں جاتا۔ تو بہرحال تو یہ سب جو آیات ہیں اور جو احادیث ہیں، ان سب سے ہمیں کچھ مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اور وہ مسائل کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، دنیا میں زندہ نہیں ہے، اور کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ سے لوٹایا نہیں جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی دوبارہ سے دنیا میں لوٹایا نہیں جا سکتا۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں جو ہے وہ واپس آتی ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ روحیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمیں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے اوپر ہمیں رشک کرنا چاہیے، ایک خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ کے پاس عظیم نعمتوں میں پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، ایک عظیم مرتبے کو حاصل کر لیا۔ ہمارے دل میں بھی یہ تمنا ہو کہ ہم بھی ان کے پیچھے چلیں، ہم بھی جو ہے نا جہاد کریں، ہم بھی لڑائی کریں، قتال کریں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ تو شہیدوں کے اوپر جو ہے ماتم نہیں کیا جاتا، شہیدوں کے اوپر ماتم نہیں جاتا، جزا فرا نہیں کی جاتی، شہیدوں کے لیے جو نا چیخا چلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے دین کے لیے خدمت کی، محنت کی، ایثار کیا، قربانی دی، شہید ہو گئے، ہم بھی یہ جذبہ رکھیں۔ تو بہرحال تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا یہ تمنا کریں شہادت کی، اور شہادت کا جو ہے نا اونچا مقام و مرتبہ اور فضیلت ہے، اور شہید جو ہے وہ اللہ کے پاس ہیں، ان کا دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہیدوں کے اوپر جو ہے نا وہ ماتم نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ یہ جو آج کل جو کچھ بھی جو ہے نا چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، یہ سب جو ہے نا یہ خلاف سنت کام ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھائے ہیں، کبھی صحابہ کرام نے ایسے کام نہیں کیے ہیں، یہ سب کے سب خلاف سنت ہیں۔ ہمیں چاہیے اتباع سنت کے راستے پہ چلیں، ہر عمل کریں سنت کے مطابق، ہر عمل کریں سنت کے مطابق، تو یہی کامیابی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے بھی اللہ کی دین کی خدمت کی، سنت کے مطابق عبادت کی، متبع سنت تھے، جہاد کیا، شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اونچے درجوں کو پا لیا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ اسوہ ہے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ عبادت کریں، ہم بھی نیک کام کریں، ہم بھی نیکیاں کریں، اور جہاد کی نیت رکھیں، جہاد کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور شہیدوں کے اوپر جو ہے نا یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے یہ سب کچھ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ خلاف سنت ہے، ہمیں سنت کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ تو وقت تو میرا تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ کچھ اور احکامات اور کچھ اور جو ہے نا وہ مسائل رہ گئے تھے، تو وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس کے اندر اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو موضوع ہے پورا نہیں ہوا ہے، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل ہوں گی، اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔